عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے حالیہ معاشی اصلاحات کی کھل کر تعریف کی ہے، جس کے مثبت اثرات معیشت پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کی ایک اور بڑی شرط پوری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں مالی سال 2025 میں ملک 14 سال بعد پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا بنیادی مالیاتی سرپلس GDP کا 1.3% ریکارڈ کیا گیا ہے اور ملک میں مجموعی طور پر مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے IMF کا وفد 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گا، جہاں مزید مالیاتی تعاون اور اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے نئے اور ٹھوس شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں، جس سے سرحد پار موجود سہولت کاروں کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 فروری کو باجوڑ کی ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد افغان شہری تھا، جس کی شناخت احمد عرف قاری عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے اور وہ افغان طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 6 فروری کو اسلام آباد میں ہونے والا خودکش حملہ کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے جلتے ہیں، جہاں حملہ آور نے خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ ان واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے افغان سرزمین اور وہاں کے شہریوں کو مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر پاکستان نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم سماجی انصاف کے موقع پر اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ استحصال کا خاتمہ اور مساوات کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے، جس سے 1 کروڑ گھرانے مستفید ہو رہے ہیں۔ صدر زرداری نے مہنگائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کو بڑے چیلنجز قرار دیتے ہوئے تعلیم، صحت اور خوراک تک رسائی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عالمی سطح پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے انسانی حقوق کی پامالی پر گہرے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پائیدار امن صرف انصاف سے ہی ممکن ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث عمارت گرنے کے المناک واقعے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے عمارت کے مالک کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سرکار کی مدیریت میں درج اس مقدمے میں قتل بالسبب غفلت اور املاک کو نقصان پہنچانے جیسے سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ گزشتہ رات پیش آنے والے اس خوفناک حادثے کی CCTV ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکہ رات 3:47 پر ہوا۔ واضح رہے کہ اس حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ عمارت میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوا، جس کے نتیجے میں پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ واشنگٹن DC میں امریکی وزیر خارجہ مارگو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اہم ملاقات کی ہے، جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کے تعاون کی تعریف کی۔ ملاقات میں انسدادی دہشت گردی، معدنیات اور اسٹریٹجک تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے امن کردار کو سراہا اور کہا کہ ان کی بروقت مداخلت نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے اور یہی صدر ٹرمپ کی اصل میراث ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ایک افسر کو جبری طور پر مستعفی قرار دینے کے خلاف ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے انہیں عہدے پر بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے انتظامیہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر کوئی ملازم استعفیٰ منظور ہونے سے پہلے اسے واپس لینا چاہے تو یہ اس کا قانونی اختیار ہے۔ درخواست گزار عبدالخالق کی جانب سے دائر کردہ اس کیس میں عدالت نے قرار دیا کہ استعفے کے واپسی کے بعد اسے زبردستی لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اس تاریخی فیصلے کے ساتھ عدالت نے ریٹائرڈ ملازمین کو 2 ماہ کے اندر پینشن کی ادائیگی کا بھی حکم جاری کر دیا ہے، تاکہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس، رینجرز اور CTD سمیت مختلف اداروں کے 2000 سے زائد اہلکاروں نے اس مشترکہ آپریشن میں حصہ لیا، جس کے دوران سینکڑوں گھروں اور دکانوں کی تلاشی لی گئی۔ حکام کے مطابق آپریشن کا مقصد غیر رجسٹرڈ غیر ملکیوں کی نشاندہی اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنا ہے، جبکہ قانونی طور پر مقیم شہریوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔
اس مہم کے دوران غیر قانونی مقیم افراد کو پناہ دینے والے مالکان کے خلاف 79 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد اور بازاروں کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سرچ آپریشن مرحلہ وار جاری رہیں گے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی صحافیوں پر ہونے والے ہولناک مظالم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 56 صحافیوں کو بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ 17 صحافیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے صحافیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے انتہائی بلند آواز میں موسیقی سنائی اور 55 صحافیوں کو کھانے پینے کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا۔ رپورٹ میں احمد عبداللہ نامی صحافی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انہیں 5 روز تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا اور بے ہوش ہونے پر انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ سی پی جے کا کہنا ہے کہ اس وحشیانہ سلوک کا مقصد غزہ اور مغربی کنارے کی حقیقی صورتحال کو دنیا تک پہنچانے سے روکنا ہے۔